فرمایا قیامت والے دن ہر بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا کہ اس دن ہم ہر کسی کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ جس کا پیشوا جیسا ہوگا، جیسا جس کا رہنما ہوگا، جیسا جس کا رہبر ہوگا، ویسا ہی اس کا حشر ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا المرء مع من احب، فرمایا قیامت والے دن ہر بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ محبت ہوگی تو اچھوں کے ساتھ ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ محبت ہوگی تو برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس دنیا ناپائیدار میں ہر بندے کو کسی نہ کسی کے ساتھ محبت، عقیدت اور کوئی پیار، کوئی تعلق واسطہ کسی نہ کسی کا ساتھ ضرور ہے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہم اچھے لوگوں سے تعلق اور واسطہ قائم کر لیں گے، اچھے لوگوں سے محبت کر لیں گے، اچھے لوگوں سے اپنا رشتہ ناتا جوڑ لیں گے، تو اس کا فائدہ بروز قیامت الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم کو ہوگا۔ اور اگر دنیا میں اپنی محض دنیاوی دوستیاں، دنیاوی محبتیں اور دنیاوی عقیدتیں ہم نے کسی سے وابستہ کی اپنے کام نکالنے کے لیے، اپنے دیگر مقاصد کے لیے، تو اس کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ قیامت والے دن جو دوستی کام آئے گی، جو عقیدت، پیار، محبت اور جو تعلق واسطہ قائم آئے گا، وہ اچھے لوگوں کے ساتھ اگر بنایا ہوگا تو وہ تعلق واسطہ کام آئے گا اور اسی کا ہی بروز قیامت فائدہ ہونے والا ہے۔ بصورت دیگر دنیاوی دوستیاں، یاریاں، تعلق واسطے یہ کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ قرآن پاک کی آیت مقدسہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67، آیت نمبر 67 ہے کہ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا قیامت والے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے، سوائے متقین کے۔ تو پتہ کیا چلا کہ قیامت والے دن دنیاوی دوستیاں اور یاریاں کام آنے والی نہیں ہیں۔ اگر کام آئیں گی تو صرف متقین اور پرہیزگار لوگوں کی، اللہ والوں کی دوستیاں اور یاریاں، ان سے عقیدت، ان سے پیار، محبت اور ان کا تعلق واسطہ بروز قیامت کام آئے گا۔ اور اس کی تصریح بالکل قرآن پاک میں کر دی گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب بس صحیح ہے جناب، دنیا میں کسی سے کوئی پیر، کوئی جناب مرشد، کوئی جناب عالم، کسی جناب اللہ کے نیک بندے سے کوئی تعلق واسطہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ قیامت والے دن ہم ہر کسی کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، اور فرمایا قیامت والے دن دنیاوی دوستیاں، یاریاں ساریاں ختم ہو جائیں گی، اور اگر کام آئے گی تو اللہ والوں کی دوستی اور یاری کام آئے گی۔ اور پھر اللہ والوں کے جو فضائل اور مناقب قرآن میں وارد ہیں، احادیث طیبہ میں وارد ہیں، وہ بے شمار ہیں۔ اگر ان کی طرف جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ سمجھنے کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی دوستی یاری، ان سے تعلق واسطہ قائم آئے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی آپ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اچھے لوگوں سے تعلق قائم کرو۔ فرمایا کہ اس لیے کہ بروز قیامت ہر نیک بندے کو شفاعت کا اذن ملے گا۔ تو ہم جو بیعت کرتے ہیں، کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، اس کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وہ آئیڈیل کے طور پر، وہ نمونے کے طور پر، وہ رول ماڈل کے طور پر اس کی شخصیت ہمارے سامنے ہو، ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں اور ہم اپنی اس زندگی کو تبدیل کر سکیں، ہم اپنے شب و روز کے معاملات کو سدھار سکیں۔
پہلے بنیادی طور پر تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے رول ماڈل ہمارے آقا مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ذات مقدسہ مطہرہ ہے، اس کے بعد حضور کے صحابہ و اہل بیت ہے، ائمہ اہل بیت ہیں، بزرگان دین ہیں، علماء کاملین ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے لیے قابل تقلید ہستیاں ہیں۔ لیکن ان سب کی جو یوں سمجھے کہ ان کو ہم نے فالو کرنا ہے، ان کے شب و روز کس انداز سے گزرے تھے، یہ جب تک ہمیں کوئی کر کے نہیں نہ دکھائے گا تب تک ہم کما حق ہو اس انداز سے اپنے آپ کو سدھار بھی نہیں سکیں گے، ہم اپنے آپ کو بدل بھی نہیں سکیں گے۔ تو جب ہمارے سامنے کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی ہستی یا کوئی ایسا بندہ موجود ہو کہ جو ہمیں وہ سارے اعمال، وہ سارے انداز اختیار کر کے دکھائے اور آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل کر کے دکھائے، تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اس شخصیت، اس ہستی کے ساتھ جس کے ساتھ ہم نے تعلق واسطہ بنا لیا ہے، اور وہ لاکھوں کروڑوں بگڑوں ہوا کو جناب سدھارنے کی ایک اچھی کوشش میں مصروف عمل ہے، اور جن کے ذریعے لاکھوں کروڑوں کی زندگیاں بدل چکی ہوں، جو آقا علیہ السلام کی سنت کا آئینہ دار ہو، آقا علیہ السلام کی سنتوں کا پیکر ہو، آقا علیہ السلام کی سنتوں کا پابند ہو، اور حدیث پاک کے مطابق جب اس کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، تو ایسے بندے سے عقیدت رکھنا، پیار رکھنا، ان سے تعلق واسطہ قائم کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اس وقت کی ضرورت ہے کہ جس وقت میں جناب سوشل میڈیا کے ہزاروں اکاؤنٹس ہیں، ہزاروں لاکھوں اکاؤنٹ سوشل میڈیا کے، اور ہر بندہ ان سوشل میڈیا کے ہزاروں لاکھوں اکاؤنٹس کو فالو کرتا ہے، کر رہا ہے، اور لوگ کرتے جا رہے ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر کوئی اللہ والے سے اپنی عقیدت اور محبت جناب بنا لے، اللہ والے کو فالو کرنا شروع کر دے، کسی اللہ کے نیک بندے کو فالو کرنا شروع کر دے، اس کی بیعت کر لے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے لے، جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے، تو اعتراض ہوتا ہے لو جی کیڑیاں پیریاں فقیریاں لے کے بہ گئے ہو، اے کیڑے جناب پیراں نے جناب جڑا ہے ڈیرے ڈنڈے چلا لینے۔ بات یاد رکھنا کہ ہم ایسے پیروں فقیروں کے قائل بھی نہیں ہیں کہ جو جناب پیری فقیری کے نام پر سنت رسول اور شریعت مطہرہ کی دجیاں اڑاتے رہیں۔ ہم تو ایسے پیروں کو مانتے ہیں کہ جو بٹکے ہوئے لوگوں کو راہ سنت پہ گامزن کر دیں، جو بٹکے ہوئے لوگوں کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا کر دیں، ہم ایسے پیروں کو مانتے ہیں۔ اور یہ وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب ہر طرف کفر اور گمراہی اور نہ جانے کیا کیا عقائد و نظریات میں اور اعمال میں بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں، اور دن بدن خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، اور ان بگاڑ کو، ان خرابیوں کو دور کرنے والا کوئی ایسا وقت کا حکیم الامت ہو کہ جو امت کی اس لحاظ سے عقائد و نظریات کے لحاظ سے اصلاح کر سکے اور لوگوں کی اعمال صالحہ کے لحاظ سے اصلاح کر سکے۔ موجودہ دور میں اس کی سب سے بڑی مثال جو سب کے سامنے ہے کہ جن کی بدولت، جن کی برکت سے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کی بگڑیاں بن چکی ہیں، جن کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو چکا ہے، اور اس کی مثالیں آپ کو جگہ بجگہ مل جائیں گی نا، کوئی اس میں جناب ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، واضح طور پر اور پوری دنیا جس بات کو تسلیم کر رہی ہے، موجودہ دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کی ہستی ہمارے سامنے ایسی ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اوپر نافذ فرمایا، اور سنتوں کا آئینہ دار بن کر، سنتوں کا پیکر بن کر ساری امت کے سامنے اس انداز سے آقا علیہ السلام کی سنت کو پیش فرمایا اور سنت کو عام کیا کہ اب لاکھوں لوگ آقا علیہ السلام کی سنتوں کے شہدائی بن چکے ہیں، آقا علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو سینے سے لگا چکے ہیں، داڑھی مبارک ایک مٹھی داڑھی اپنے چہرے پہ سجا چکے ہیں، سر پر امامہ شریف کا تاج سجا چکے ہیں، اور لاکھوں نوجوان جن کے عقائد و نظریات نہ جانے کس حد تک بگاڑ کا شکار ہو چکے تھے، لاکھوں کے بگڑے ہوئے عقائد و نظریات وہ درست ہو چکے ہیں، لاکھوں کے بگڑے ہوئے جناب بگڑی ہوئی زندگیاں وہ درست ہو چکی ہیں، اعمال صالحہ کی طرف گامزن ہو چکے ہیں، اعمال صالحہ کی طرف راغب ہو چکے ہیں۔ تو ایسی شخصیت، ایسی ہستی، اور 26 رمضان شریف جن کا یوم ولادت بھی ہے، اور اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے یہ ہمارے پاس اللہ کریم جل جلالہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مرد کامل، اس شیخ طریقت اور اس اہل سنت
کہ رہبر اور رہنما اور حقیقی طور پر اہل سنت و جماعت کا پیغام، مسلک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کا پیغام پوری دنیا میں عام کرنے والی شخصیت، مسلک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پرچم دنیا میں بلند فرمانے والی، حضور کی سنتوں کو عام کرنے والی شخصیت، سیدی و سندی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہ العالیہ کی ذات ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی عمر میں، علم میں اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں اللہ کریم جل جلالہ کروڑیں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی خون پسینے سے سینچی ہوئی پیاری تحریک دعوت اسلامی کو دین 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اراکین شورا، ہمارے نگران شورا اور دیگر ہمارے مبلغین دعوت اسلامی اور مبلغات دعوت اسلامی کے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دن رات کی کاوشوں میں، اللہ تعالیٰ ان کی دن رات کی محنتوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تا قیامت ہماری اس پیاری تحریک کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔